100 لڑکیوں کو دھوکہ دینے کے بعد ایک لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا اور یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے نہیں کہا تھا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ شہر کے سب سے مشہور اور خوبصورت لڑکا جس کا نام تھا کاظم شاہ اور جو ہر لڑکی کا خواب تھا لیکن خود کسی کو دل سے چاہتا نہیں تھا۔ کاظم شاہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ ہر لڑکی اس پر مرتی ہے اور وہ غلط بھی نہیں تھا کیونکہ واقعی ہر لڑکی اس کے پیچھے تھی۔ کاظم شاہ کا باپ شہر کا سب سے امیر آدمی تھا اور کاظم شاہ کو ہر چیز میسر تھی، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا چہرہ تھا جو کسی ماڈل سے کم نہیں تھا۔ کاظم شاہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ہاں، یہی لفظ صحیح ہے، کھیلتا تھا، کیونکہ کاظم شاہ لڑکیوں کو محبت کا دھوکہ دیتا تھا، پھر انہیں چھوڑ دیتا تھا اور اگلی لڑکی کی تلاش میں لگ جاتا تھا۔ اس کے دوست بھی اسے جانتے تھے اور وہ بھی اسی طرح کے ان سب کو لڑکیوں کو دھوکہ دینے میں مزہ آتا تھا۔ کاظم شاہ کے لیے یہ ایک گیم تھا اور وہ اس گیم میں ماہر تھا۔ اس نے پہلے سال میں 10 لڑکیوں کو دھوکہ دیا تھا، دوسرے سال میں 15 کو اور تیسرے سال میں تو گنتی ہی بھول گیا تھا۔ اب کاظم شاہ فائنل ایئر میں تھا اور اس کی عمر 24 سال تھی۔ ایک دن کاظم شاہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھا تھا اور وہ سب اپنی کامیابیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کاظم شاہ کا دوست ہاشم شاہ بول رہا تھا کہ اس نے اس مہینے میں 3 لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ دوسرا دوست عادل کہہ رہا تھا کہ اس نے 5 کو۔ پھر سب نے کاظم شاہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یار کاظم شاہ، تم نے کتنی کو؟ کاظم شاہ نے مسکرا کر کہا اگر میں صحیح طرح سے گنوں تو شاید 100 کے قریب ہوں گی۔ سب ہنس پڑے اور ہاشم خان نے کہا یار تم تو بادشاہ ہو۔ کاظم شاہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ اسی وقت ایک لڑکی کیفے میں داخل ہوئی اور کاظم شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ یہ لڑکی بہت الگ تھی، اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، سادہ سلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک کتاب ہاتھ میں تھی۔ وہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور کتاب پڑھنے لگی۔ کاظم شاہ نے اپنے دوستوں سے کہا دیکھو وہ لڑکی کتنی مختلف ہے۔ ہاشم خان نے کہا کہ کیوں اس پر بھی نظر ہے؟ کاظم شاہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں۔ کاظم شاہ اٹھا اور اس لڑکی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ لڑکی نے اوپر دیکھا اور بولی نہیں، یہ سیٹ خالی نہیں ہے۔ کاظم شاہ حیران رہ گیا کیونکہ کسی نے اسے پہلے کبھی نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا کہ لیکن یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا۔ لڑکی نے کہا کہ میں بیٹھی ہوں اور مجھے اکیلا بیٹھنا پسند ہے۔ کاظم شاہ نے کہا کہ اوکے سوری۔ پھر وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کاظم شاہ نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں کہا۔ سب ہنس پڑے اور ہاشم خان نے کہا کہ یار پہلی بار کسی نے کاظم شاہ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کاظم شاہ کو اچھا نہیں لگا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن کاظم شاہ پھر اسی کیفے میں گیا اور دیکھا کہ وہی لڑکی پھر وہاں تھی۔ اس بار کاظم شاہ نے مختلف انداز اپنایا۔ اس نے ایک کافی آرڈر کی اور اس لڑکی کے لیے بھی ایک بھجوائی۔ جب ویٹر نے لڑکی کو کافی دی تو اس نے پوچھا کہ یہ میں نے آرڈر نہیں کی۔ ویٹر نے شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے کاظم شاہ کو دیکھا اور کافی واپس کر دی اور کہا کہ میں نے نہیں مانگی۔ کاظم شاہ پھر حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی اتنی سخت کیوں ہے۔ کچھ دنوں تک کاظم شاہ روز اسی کیفے میں جاتا اور اس لڑکی کو دیکھتا۔ اس دن اس نے ہمت کر کے پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کاظم شاہ نے کہا میں کہ بس جاننا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میرا نام نور ہے اور میں یہاں پڑھتی ہوں۔ کاظم شاہ نے کہا کہ کیا پڑھتی ہو؟ نور نے کہا کہ میڈیسن۔ کاظم شاہ نے کہا اوہ تو تم بہت ہوشیار ہو۔ نور نے کہا شکریہ، لیکن مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ کاظم شاہ نے کہا اوکے سوری۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور کاظم شاہ کو نور کے بارے میں سوچنا بند نہیں ہوا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے اتنا سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک دن کاظم شاہ کے دوستوں نے اسے چھیڑا اور کہا کہ یار کاظم تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور شاہ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت میں کاظم شاہ واقعی نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن کاظم شاہ نے نور کو یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھا۔
وہ کتابیں پڑھ رہی تھی۔ کاظم شاہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ نور نے کہا کہ نہیں شکریہ۔ کاظم شاہ نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں صرف دوست بننا چاہتا ہوں۔ نور نے اسے دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کاظم شاہ، میں جانتی ہوں کہ تم لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ کاظم شاہ حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا؟ نور نے کہا کہ یونیورسٹی میں سب جانتے ہیں تم لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہو اور پھر انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ میں ایسے لڑکوں سے دور رہنا پسند کرتی ہوں۔ کاظم شاہ کو پہلی بار شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ لیکن میں بدل سکتا ہوں۔ نور نے ہنس کر کہا تم جیسے لڑکے کبھی نہیں بدلتے، اور پھر وہ چلی گئی۔ کاظم شاہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ اس رات کاظم شاہ سو نہیں سکا۔ وہ نور کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن کاظم شاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب وہ لڑکیوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دوستوں نے ہنسی میں کہا کہ یار تم مذاق کر رہے ہو۔ کاظم شاہ نے کہا کہ نہیں میں سیریس ہوں۔ ہاشم خان نے کہا کہ یار یہ اس نور کا اثر ہے۔ کاظم شاہ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مہینہ گزر گیا اور کاظم شاہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس نے کسی لڑکی سے فلرٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پڑھائی پر دھیان دینے لگا تھا۔ ایک دن کاظم شاہ پھر نور سے ملا۔ اس نے کہا کہ نور میں بدل گیا ہوں۔ نور نے کہا کہ اچھا۔ کاظم شاہ نے کہا کہ کیا تم یقین نہیں کر رہی؟ نور نے کہا کہ ایک مہینے میں کوئی نہیں بدلتا۔ کاظم شاہ نے کہا تو پھر کتنا وقت لگے گا نور؟ نور نے کہا کہ شاید 6 مہینے یا 1 سال۔ کاظم شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا۔ 6 مہینے گزر گئے اور کاظم شاہ واقعی بدل چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا اور اپنے نتائج بہتر کیے تھے۔ ایک دن کاظم شاہ پھر نور کے پاس گیا اور کہا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ نور نے پوچھا کہ کیا 6 مہینے ہو گئے؟ کاظم شاہ نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ 6 ماہ بعد دیکھیں گے کہ میں بدلا ہوں یا نہیں۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کاظم شاہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ نور نے کہا کہ تم واقعی بدل گئے ہو۔ کاظم شاہ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے 6 مہینے سے کسی لڑکی سے فلرٹ نہیں کیا۔ تم نے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا اور تم واقعی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ کاظم شاہ نے خوشی سے پوچھا کہ تو کیا اب ہم دوست بن سکتے ہیں؟ نور نے کہا کہ ہاں۔ کاظم شاہ بہت خوش ہوا۔ اس دن سے کاظم شاہ اور نور دوست بن گئے۔ وہ ساتھ پڑھتے، ساتھ وقت گزارتے۔ کاظم شاہ کو پہلی بار کسی لڑکی سے سچی دوستی کا مطلب سمجھ آیا۔ 3 مہینے اور گزر گئے اور کاظم شاہ کو احساس ہوا کہ وہ نور سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس بار یہ محبت مختلف تھی۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ کاظم شاہ ڈر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور کا رد عمل کیا ہوگا۔ ایک دن کاظم شاہ نے ہمت کر کے نور سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ نور نے پوچھا کہ کیا؟ کاظم شاہ نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نور خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ کاظم شاہ میں نہیں جانتی۔ کاظم شاہ نے کہا کہ کیا نہیں جانتی؟ نور نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا پھر تمہارا ایک اور کھیل۔ کاظم شاہ نے کہا کہ نہیں نور یہ سچ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی بدل دی ہے، میں نے تمہارے لیے بدلا۔ نور نے کہا کہ لیکن کاظم شاہ تم نے 100 لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے، میں کیسے یقین کروں کہ تم مجھے نہیں دو گے؟ کاظم شاہ نے کہا کیونکہ تم مختلف ہو، تم نے مجھے وہ دکھایا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ لڑکیاں کھلونا نہیں ہوتی، وہ انسان ہوتی ہیں جن کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں نے تمہاری وجہ سے سیکھا اور اب میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کاظم شاہ مجھے وقت چاہیے۔ کاظم شاہ نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا۔ 2 مہینے گزر گئے اور کاظم شاہ روز انتظار کرتا۔ ایک دن نور نے کاظم شاہ کو بلایا اور کہا مجھے جواب مل گیا ہے۔ کاظم شاہ نے پوچھا کہ کیا؟ نور نے کہا ہاں کاظم شاہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ کاظم شاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے نور کو گلے لگایا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ کاظم اور
نور کی شادی ہو چکی ہے۔ کاظم شاہ اب ایک ڈاکٹر ہے اور نور بھی۔ وہ دونوں ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ کاظم شاہ اکثر سوچتا ہے کہ اگر نور نہ ملتی تو وہ آج کہاں ہوتا۔ شاید وہ ابھی بھی لڑکیوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا، لیکن نور نے اسے بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان بدل سکتا ہے اگر اسے صحیح انسان مل جائے۔ کاظم شاہ نے 100 لڑکیوں کو دھوکہ دیا تھا، لیکن 121ویں نے اسے بدل دیا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری غلطیاں دکھاتے ہیں، بہتر بناتے ہیں۔ نور ایسی ہی تھی۔ اس نے کاظم شاہ کو وہ آئینہ دکھایا جس میں اسے اپنی حقیقت نظر آئی، اور کاظم شاہ نے اپنی حقیقت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اسے بدلنا ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، 9 مہینے لگے اسے خود کو بدلنے میں، لیکن اس نے کیا کیونکہ وہ نور کے لیے بہتر بننا چاہتی تھی۔ آج کاظم شاہ ایک بہترین شوہر ہے، ایک بہتر ڈاکٹر ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک بہترین انسان ہے۔ اس نے اپنی ماضی کو قبول کیا اور اس سے سیکھا۔ اب وہ نوجوان لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ لڑکیوں کا احترام کریں۔ وہ کہتا ہے کہ لڑکیاں کھلونا نہیں ہے، وہ انسان ہے، ان کے دل ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی سے محبت نہیں کرتے تو انہیں دھوکہ مت دو۔ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی بدلنے میں۔ اگر تم نے غلطیاں کی ہیں تو انہیں مانو اور ان سے سیکھو۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو تمہیں بہتر بنانا چاہے تو اس کی بات سنو۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے یا کوئی ایسا آیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں کہانی مکمل ہوتی ہے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔